السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی پر لاکھ کروڑ درود و سلام کی برکھا اللہ تعالیٰ برسائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے رحمت للعالمین بن کے نازل دنیا میں مبعوث کیے گئے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو آج سیرت کا جو ہے نا وہ دوسرا ہمارا ٹاپک ہے، یعنی بلیو کریں کہ گھر کے کام کاج اور گھر کے سارے اتنا ڈیپ محنت کے ساتھ یا ارک ریزی کے ساتھ نہیں ہوتے کہ جتنا کئی کتابوں کو پڑھنے کے بعد، کئی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد کس چیز کو کہاں سے سٹارٹ کیا جائے۔ پیدائش سے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے جو دعائیں تھیں وہ پیچھے سے ہی سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تو اچانک یعنی وہاں تک پہنچی، پھر اس کے بارے میں سرچ کی، جو کہ آج آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ایک عظیم ترین وہ شخصیت ہے، کتنی گریٹسٹ یہ ہستی ہیں جس کے لیے حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے بھی دعائیں مانگی۔ اچانک آج میرے ذہن میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی آج سیرت ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ان کو مانگنے کے لیے وہ خود نہیں آئے بلکہ مانگا بھی گیا ہے، دعائیں مانگی گئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن کی یہ آیت سورۃ البقرہ کی سامنے آ گئی، آیت نمبر 129 129۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں اور اپنی والدہ آمنہ کا خواب ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت خوشخبری بن کے آیا ہوں۔ تو آج یہ تینوں چیزوں پہ میں نے بڑی بریک بینی کے ساتھ میں نے ان کا مطالعہ کیا۔ جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کعبۃ اللہ بنایا، باپ نے مستری کا کام اور بیٹے نے مزدور کا کام سر انجام دیا۔ باپ اینٹیں لگا رہا ہے اور بیٹا گارا پکڑا رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہوگی بیت اللہ کو بنانے والے کی، اور کیا شان ہوگی اس اللہ کے گھر کی جو بنایا گیا اور نبی بنا رہے ہیں۔ اور پھر وہ گھر مکمل ہو گیا، وہ جب گھر مکمل ہو گیا تو پھر ہاتھ اٹھا لیے، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دی۔ اور دعا بھی دنیا داری کے لیے نہیں مانگی۔ میں اور آپ ہوتے تو کہتے اللہ تیرا گھر بنا دیا، دنیا دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے، ٹھیک ہے، جو جیسا کہ ہم آپ کو پتہ ہے ہم اپنے دکھ ہی سامنے رکھتے ہیں، اپنی دنیا داری سامنے رکھتے ہیں۔ اور بڑی کمال کی دعا کی، دعائیں اور بھی کی، لیکن جو بہت امپورٹنٹ دعا تھی جس کا اللہ نے ان کے جو الفاظ تھے ان کو اللہ نے قرآن بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ آج ہمارے سامنے قرآن کے اندر موجود ہے، اور آج ہم پڑھتے ہیں تو یادیں ابراہیم اور اسماعیل کی تازہ ہو جاتی ہیں کہ کس طرح انہوں نے ہمارے لیے اس آخری نبی کو کیسے مانگا۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ باپ دعا کرنے لگا تو بیٹا آمین کرنے لگا۔ اب باپ دعا کروا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اے اللہ انہی میں سے
ایک رسول بھیج، یعنی جو اس علاقے کے اندر کعبۃ اللہ کے دائیں بائیں جو لوگ آباد ہوں گے، عرب قبائل جو یہاں آباد ہوں گے، ان کے اندر انہی میں سے، ان کی نسلوں میں سے، انہی کے اندر سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے باہر جو کسی اگر اندر اس علاقے کا کے لوگوں کی زبان اور ہے، تو پھر جو باہر سے کوئی آ کے نبی بن کے آتا ہے تو اس کی زبان ہوگی اور ہوگی تو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے، ایسا ہی ہوگا نا۔ تو اب اس کے لیے کیا ہے، ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیج، اور اس کا کام رسول کا کیا ہو، وہ تیری آیات بینات پڑھ پڑھ کر انہیں سنائے۔ سبحان اللہ، تیری آیات پڑھ کر انہیں سنائے، اور پھر انہیں کتاب اور حکمت سکھائے، کتاب اور حکمت سکھائے، اور انہیں پاک کرے۔ آنے والے کی یہ خوبی ہو، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، سبحان اللہ، اور کتنی کمال کی دعا کی۔ یہ آپ یہ سمجھیں کہ اپنی نسلوں کے لیے دعا کی جا رہی ہے نا، اپنی نسلوں کے لیے دعا کی جا رہی ہے نا، کس یہاں پر جو رہنے والے ان کے اندر سے نبی بھیجنا، اور اللہ نے وہ دعا قبول کی۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی اچھی سے اچھی اور بہتر سے بہتر دعا مانگنی چاہیے، اور اللہ سے جیسا گمان رکھو گے نا آپ کو ویسا ہی ملے گا۔ آپ اگر چاہتے ہو، آپ دعا مانگتے ہو کہ میری اولاد کے اندر سے کوئی نیک شخصیت پیدا ہو، ان کے اندر سے کوئی بنے، تو آپ بنانے کی کوشش بھی کرو گے تو کل کو اللہ نے ویسی شخصیت دے دینی، آپ کی اولاد کو بنا دیں۔ جیسی کوشش کرو گے، انسان کے لیے وہ کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور دعائیں جو ہوتی ہے تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ واحد ایک دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جو آپ کی بری تقدیر کو اچھی میں کر دیتا ہے، دعا بدل دیتی ہے آپ کی تقدیر کو، اور کوئی چیز نہیں، پیسہ نہیں بدل سکتا آپ کی تقدیر کو۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل نے دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول کر دی، اور کئی سال کے بعد فوراً دعا قبول نہیں ہو جاتی، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ دعائیں کئی طرح کی ہوتی ہیں، ایک دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، ایک تھوڑی دیر کے بعد قبول ہوتی ہے، اور ایک وہ دعا ہوتی ہے جو قبول ہوتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا قبول ہوئی اور کئی سال کے بعد جا کے قبول ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی بات کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں، ٹھیک ہے، ادھر سے والدہ کا خواب بن کے آیا ہوں۔ والدہ نے خواب میں کیا دیکھا، بڑی غور سے میں نے کئی کتابیں پڑھی کہ والدہ کا خواب اصل میں تھا کیا والدہ نے دیکھا۔ والدہ نے کہتے ہیں کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ماں کے پیٹ میں تھا، والدہ نے خواب دیکھا کہ گویا کہ ان کے جسم کے اندر سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں، سبحان اللہ۔ اور محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت آمنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے ذکر کیا کہ رسول کے حمل کے دوران مجھے کسی نے کہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے، وہ ماں کے پیٹ میں تھے، تو والدہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مجھے کسی نے کہا تیرے پیٹ میں اس امت کا سید ہے، سردار ہے، تیرے پیٹ میں کسی نے مجھے کہا تیرے پیٹ کے اندر امت کا سردار ہے۔ جب وہ پیدا ہو تو کہنا میں پناہ مانگتی ہوں، میں پناہ چاہتی ہوں، ایک اللہ کے ساتھ ہر حسد کرنے والے سے، ہر بدخو انسان سے دفاع کرنے والا میرا دفاع کرے، بے شک وہ حمید اور ماجد کے پاس ہے۔ یہ الفاظ تم بولنا، کسی نے مجھے کہا، یہاں تک کہ میں اس کو دیکھوں کہ وہ مشاہدہ و مجالس میں آئے، اور نشانی یہ ہے کہ پیدائش کے وقت اس کے ساتھ ایک نور خارج ہوگا، جب وہ پیدا ہوگا تو ساتھ ایک نور بھی خارج ہوگا جس سے شام کے علاقہ بصرہ کے محلات روشن ہو جائیں گے۔ جب وہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا، یہ کسی نے والدہ کو کہا، جب وہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا، اس کا نام تورات میں احمد مذکور ہے، تورات میں احمد ہے اور تم نے اس کا نام محمد رکھنا ہے۔
احمد محمد کا مطلب زمین و زمان والے اس کی تعریف کریں گے. جو نام لے گا محمد، زمین و زمان والے اس کی تعریف کریں گے. اس کا نام توراۃ میں ہے، اور اس کا نام قرآن مجید میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا محمد ہے. سبحان اللہ. تو اب آپ کی والدہ نے وہ خواب، وہ جو یعنی خواب میں دیکھا تھا، یعنی آ کے میرے پیٹ سے ایک نور نکلا، یہ کہتے ہیں کہ جب پیدائش کا ٹائم ہوا اس وقت بھی وہ انہوں نے دیکھا. اور آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کس طرح سے شام کے یا بصرہ کے محلات روشن ہو گئے تھے. اور پھر اس کے بعد تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ کی میں خوشخبری بن کے آیا ہوں. حضرت عیسیٰ نے اپنی کتاب توراۃ کے اندر خوشخبری سنائی کہ میرے بعد اب ایک ایسا نبی آنے والا ہے. نبی کی ساری نشانیاں، نبی کی ساری خوبیاں بتائیں. اس کا رنگ روپ اس طرح کے ہوگا، نقش و نگار اس طرح سے ہوں گے، اور قد کاٹ ایسا ہوگا، کندھوں پہ مہر نبوت ہوگی، اور ساری نشانیاں. وہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ سلوک کرے گا، اس کی زبان کیسی ہوگی، اور کس طرح کا کیسے وہ اللہ کا پیغام پہنچائے گا. یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خوبیاں جو تھیں، اس کا اخلاق کیسا ہوگا، یتیموں غریبوں مسکینوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا. اور پھر وہ نبی بھی یتیم ہوگا، اور وہ بھی یتیم ہوگا. کس طرح سے وہ یہ ساری خوبیاں بتائی گئیں. اور یہودی جو تھے نا، یعنی یہودیوں کو بھی انہوں نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا، عیسائیوں کو بھی پتہ تھا، ان کی کتابوں کے اندر یہ سب کچھ موجود تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے. اور یہ ساری خوبیاں پڑھ کے سمجھ لیں کہ جیسے وہ انتظار میں تھے کہ اب عیسیٰ کے بعد اس نبی نے آنا ہے. اور پھر ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، سنیں گے کہ کس طرح سے لوگوں نے پہچانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کس طرح اسی رات پتہ چل گیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے کہ وہ نبی، آج وہ بچہ پیدا ہو گیا. سبحان اللہ. تو یہ تھے وہ واقعات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، والدہ نے خواب دیکھا، اور حضرت عیسیٰ نے خوشخبری دی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.